مشال یوسفزئی کی بانی سے ملاقات نہ کرانے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا جواب غیر تسلی بخش قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز کا 2 بجے بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک پر پیش کرنے کا حکم۔ کہا اگر 2 بجے آن لائن بانی پی ٹی آئی کو پیش نہیں کیا جاتا تو 3 بجے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ان چیمبر عدالت کو آگاہ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں لانے پر آئی جی اسلام آباد کو انتظامات کی ہدایت۔ ہم چاہتے ہیں کہ زراعت ترقی کرے لیکن پانی کی تقسیم منصفانہ ہو۔ ہم مثبت سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ ہر مسئلے کا حل سیاسی انداز میں نکل سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب۔ کہا پانی کی تقسیم کوئی نیا ایشو نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ آپ کا مقدمہ ہر وقت لڑتے ہیں۔ نئی نہروں کے ایشو پر اسمبلی میں بھرپور انداز میں بات کی۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ انتہائی افسوسناک، دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ جعفر ایکسپریس پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی مذمت کرتا ہوں۔ 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ کو ترمیم کا اختیار ہے۔ سرٹیفکیٹ ایشو کرنا اسپیکر کا کام ہے۔ سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس کیس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کے ریمارکس۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ یہ منی بیل ہے یا نہیں۔ پارلیمنٹ میں کوئی بحث ہوئی ہے؟ اسپیکر فیصلہ کیسے کریں گے؟ کیا کوئی بحث ہوگی؟ کیا عدالت فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ منی بیل میں آتی ہے یا نہیں؟ وکیل مخدوم علی خان نے دلائل میں کہا کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ منی بیل ڈکلیئر کرتی ہے یا نہیں۔ عدالت کے پاس قانون کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کی طاقت موجود ہے۔ پارلیمنٹ میں اسپیکر کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ اگر پارلیمنٹیرینز کہیں کہ اس پر بحث ہونی چاہیے تو اسپیکر کروا سکتے ہیں۔ آئینی حیثیت طے کرنا عدالت کا کام ہے کہ اس کی سماعت 7 اپریل تک ملتوی۔ اپوزیشن اتحاد میں شمولیت جے یو آئی نے کڑی شرائط رکھ دیں۔ اڈیالہ سے گرین سگنل مل گیا۔ پی ٹی آئی نے بانی تحریک انصاف سے مشاورت مکمل کر لی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے جمعیت علماء اسلام کو بھی مطالبات کی منظوری کا پیغام پہنچا دیا۔ جمعیت علماء اسلام نے تحریری یقین دہانی مانگ لی۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے مذاکرات پر بھی جے یو آئی کو تحفظات۔ اپوزیشن اتحاد دنیا میں نیا بنایا جائے گا یا تحفظ آئین پاکستان کے تحت کام کرے گا؟ نئے اتحاد کا سٹرکچر کیا ہوگا؟ کون کون سی جماعتیں شامل ہوں گی؟ اپوزیشن اتحاد اپنے فیصلے خود کرے گا، با اختیار ہوگا۔ جے یو آئی نے سوالات کھڑے کر دیے۔ پی ٹی آئی بانی سے مشاورت کرے۔ کسی کی سفارش پر سوال نہیں ہوتا، میں ایوان کو رولز کے مطابق چلاؤں گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا میں اپوزیشن کو جتنا بات کرنے کا موقع دیتا ہوں وہ مجھ پر تنقید کرتے ہیں۔ آپ کو تو صرف ٹاسک دیا گیا ہے کہ احتجاج کرنا ہے اور نکل جانا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کو عوام کے مسائل کی فکر نہیں۔ مسائل کا حل صرف مذاکرات میں ہے، شرائط پر مذاکرات نہیں ہوتے۔ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں بلوچستان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ بلوچستان میں حکومت کی کوئی رٹ نہیں، ہمیں اس مسئلے پر بات کرنی چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے میڈیا سے گفتگو۔ کہا ٹرین دن دہاڑے گزر رہی تھی تو اس وقت سیکیورٹی فورسز کہاں تھیں؟ ہمارے جوان آئے روز ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم بلوچستان واقعے کے مذمت جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں۔ کل عدالتی حکم کے تحت ہم اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے گئے۔ سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ میں ملاقات نہیں کروا سکتا۔ وہ دن دور نہیں جب اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بانی پی ٹی آئی کے پاس جائیں گے۔ 9 مئی مقدمات میں عمر ایوب کی درخواست ضمانت میں 8 اپریل تک توسیع۔ سائفر کیس میں استغاثہ، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف کیس ثابت کرنے میں ناکام۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں کی بریت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ ٹرائل غیر ضروری جلد بازی میں چلایا گیا۔ ملزمان کے وکلاء کے التوا مانگنے پر سرکاری وکیل تعینات کر کے تیاری کے لیے 1 دن دیا گیا۔ سرکاری وکیل کی جرح ان کی نا تجربہ کاری اور وقت کی کمی ظاہر کرتی ہے۔ یہ کیس ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ بیک کرنے کی نوعیت کا ہے۔ عدالت اس کیس کو میرٹ پر سن رہی ہے۔ جرح کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو بھی استغاثہ کے شواہد کیس ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 3 جون 2024 کو بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کالعدم قرار دی تھی۔ جون کے آخر تک کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو منا لیا۔ $1 ارب کے قسط کے لیے پالیسی مذاکرات آج مکمل ہو جائیں گے۔ پاکستان کی پے در پے کامیابیاں، معاشی کارکردگی سے آئی ایم ایف مطمئن۔ الیکٹریکل گاڑیوں پر ٹیکس کی رعایت ختم کرنے کے مطالبے پر سولر پینلز پر رعایتیں بھی ختم کرنے کا کہہ دیا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ سولر پینلز، الیکٹریکل گاڑیاں امیر طبقے کی ضرورت ہیں۔ آج مذاکرات کے بعد وفد اپنی جائزہ رپورٹ مرتب کرے گا جس کی بنیاد پر آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ $1 ارب کی اگلی قسط کے اجرا کا فیصلہ کرے گا۔
میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کی فیسوں پر ڈپٹی وزیر اعظم کی زیر قیادت کمیٹی میٹنگ کھیلنے میں مصروف. میڈیکل کالجز کی فیسوں کی حد مقرر کرنے کا کمیٹی کوئی حل نہ نکال سکی. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ایکٹ 2013 فیسوں کی مقررہ حد پر مکمل خاموش. ایکٹ میں میڈیکل کالجز فیس شیڈول داخلے سے 3 ماہ قبل مشتہر کرنے کی پابند ہیں. کم از کم فیس کتنی ہوگی، اس پر PMDC ایکٹ مکمل خاموشی اختیار کر رکھا ہے 2 سال میں. لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق درخواستوں پر سماعت. جسٹس شاہد کریم، درخواست گزار ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت. PHA LDA اور ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے رپورٹ جمع کروا دی. واٹر میٹر ٹرانسپورٹ کی رپورٹ اگلی سماعت پر جمع کروانے کا حکم. عدالت نے ریمارکس دیے کہ واٹر میٹرز لگانے کے لیے گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. ٹرانسپورٹ پر پالیسی بنائی جائے. لاہور کو باغوں کا شہر کہا جاتا ہے. PHA کی تمام پارکس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے.